مالک الالام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ کے لیے درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد رمضان کے گزرتے ہوئے لمحات میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑے قیمتی لمحات ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آئندہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ زندگی کتنی دراز ہوگی، پھر آئندہ سال کے رمضان کی دعائیں اور تلاوتیں ہمیں نصیب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ لہٰذا جب ہم نہیں جانتے تو میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، اور یاد رکھیں یہی وقت ہے، اتنی تاخیر نہ کریں کہ بہت بڑی تاخیر ہو جائے۔ اس لیے عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، اپنی ذات اپنے وجود پر سختی کرنی پڑے تو کر لیں، اور خود کو منوا لیں کہ میں نے رمضان کا شیڈول ایسا بنانا ہے جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ میرے لمحات و اوقات اس طرح گزرنے چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں، ایسا نہیں، جیسا میرا رب چاہتا ہے میں نے ویسے رمضان گزارنا ہے۔ جس طرح میری مرضی ہے اس طرح نہیں، جس طرح میرے خالق کی مرضی ہے میں نے رمضان کو اس طرح گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے یہ عزم کر لیا تو یاد رکھیں ہم نے رمضان میں انتہائی بڑے رمضان کے روزوں کے علاوہ اور تراویح کے علاوہ 3 بڑے کام کرنے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آئیں اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا لیں، قرآن سے اتنی محبت کریں، تلاوت سے اتنی محبت کریں، اللہ کے کلام سے اتنی محبت کریں جتنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آپ ایسا پڑھتے کہ ایسا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کے حافظ ایسے تھے کہ دنیا میں ایسا کوئی حافظ نہیں۔ تلاوت کرتے تو ایسی تلاوت کرتے مسلمان بھی سنتے، غیر مسلم بھی سننے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ لیکن جب رمضان آتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ میرے اور آپ کے محبوب کون ہے؟ امام الانبیاء۔ فرشتوں کی سب سے افضل ترین ہستی کا کام یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ یہ ادا، یہ سنت مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے آپ کو قرآن کتنا اچھا کیوں نہ آتا ہو، پھر بھی رمضان میں کچھ اضافی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے الفاظ اچھے ہیں، آپ ترجمہ سیکھیں۔ آپ کو ترجمہ آتا ہے، آپ تفسیر سیکھیں، کیونکہ امام الانبیاء بھی اپنے استاد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ ادا اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ کوئی رات کو اٹھے، اپنی نیند کو چھوڑے، اپنے بستر کو چھوڑے، اپنی خواہشات کو چھوڑے اور اپنے رب کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبهم اللہ،
3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ان میں ایک شخص وہ ہے، فرمایا قوم سارو لیلتا، ایک قوم ہے جو پہاڑوں کا سفر کر رہی، وادیوں کا سفر کر رہی، رات کے لمحات کا سفر ہے، پیدل مشقت اور تھکاوٹ والا سفر ہے. چلتے چلتے جب سحری کا وقت ہوتا ہے، کافی سفر طے کرنے کے بعد، فوزعوا رؤوسهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسافر کے قافلے کے سبھی لوگ سو جاتے ہیں. تھکاوٹ کے مارے، مشقت کے مارے نیند میں جب سو گئے تو ان میں ایک شخص اٹھتا ہے. فقام رجل یتملکنی، رب العالمین نے فرمایا ایک شخص اٹھتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے. وَيَتْلُو آیاتِ، اس سے میں محبت کرتا ہوں کیونکہ نیند کو چھوڑ کر وہ میرے قرآن کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے. میرے بھائیو، اللہ اس شخص سے بڑی محبت کرتے ہیں. کیا ہم قرآن کی تلاوت کے لیے اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہو کہ 24 گھنٹوں میں سے میرا یہ وقت صرف اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہے، اور کتاب کوئی عام کتاب نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت، ایک لا ریب اللہ کی کتاب. وہ کتاب لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اسے پہاڑوں پہ اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، دیکھنے والے تو دیکھتا پہاڑ بھی رب کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. وہ اللہ کی کتاب. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے بہترین حدیث یعنی قرآن کو نازل کیا جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. میرے بھائیو، وہ اللہ کی کتاب ہم کس طرح پڑھتے ہیں جس کتاب سے امام کائنات کو اتنی محبت ہے کہ خود اللہ سمجھاتا ہے میرے پیغمبر اتنی جلدی نہ کرو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یعالج من التنزیل شدہ. جانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے کس چیز کا انتظار ہوتا تھا؟ ایک ہوتا ہے انتظار کرنا، انتظار کی کیفیت سے گزرنا، ایک اضطراب کی کیفیت سے گزرنا. امی فرماتی ہیں شدہ، دوسرا شدت کا انتظار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے ایک ہی انتظار ہوتا تھا کہ کب جبریل لاتے ہیں اور اللہ کا کلام لے آتے ہیں، کب اللہ کا قرآن نازل ہوتا، کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے. امام کائنات کی زندگی کا شدت والا انتظار یہی تھا. اللہ اکبر. جس رب کے کلام کا امام کائنات کو شدت سے انتظار ہو، ہم نے اس کلام قرآن مجید کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، کتنے لمحات ہیں. آپ کتنی محبت سے سیکھتے ہیں، آپ کتنی شدت سے سیکھتے ہیں، آپ کے انتظار میں کتنی شدت ہے کہ میرا قرآن پڑھنے کا وقت ہونے والا ہے. میرے بھائیو، اس قرآن سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ محبت کا حق ادا ہو جائے. فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، میرے بندے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ پڑھنے کا حق ادا کر دیتے. میرے بھائیو، ہم نے حق ادا کرنا ہے. یہ وقت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. آپ کا تلفظ اچھا نہیں، اس رمضان میں ٹھیک کریں، تاخیر نہ کریں، انتظار نہ کریں. آپ کا تلفظ بہتر ہے تو آگے بڑھیں. آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے، آپ کو ترجمہ آتا ہے تو اب آگے بڑھیں. آپ کو تفسیر بھی آنی چاہیے.
کیونکہ قرآن کی تلاوت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اٹھے، صبح کو اٹھے، اللہ نے اسے بڑی دولت سے نوازا ہو، مال و ملکیت کے ساتھ نوازا ہو، بڑے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایک اچھی بڑی انمول قیمتی اونٹنی خریدے۔ حاملہ اونٹنی خریدنے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، اتنا قیمتی صدقہ، انمول صدقہ، جتنی رب نے اسے طاقت دی تھی، اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غنی شخص کے اس بہترین قیمتی صدقے کے مقابلے میں دوسرا شخص اٹھے، نماز فجر کے بعد زیادہ نہیں کہا، فرمایا صرف ایک آیت سیکھ لے، اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ لے، اس کے ترجمے کو سیکھ لے، اس کی تفسیر کو سیکھ لے، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اچھی اونٹنی کے صدقے سے ایک آیت کے سیکھنے کا ثواب بڑا ہے، اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر زیادہ ہے۔ فرمایا اور جو 2 آیات سیکھ لے تو 2 اونٹنیوں کے صدقے سے زیادہ ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وقت ہے، یہ لمحات ہیں، یہ رمضان کے قیمتی اوقات ہیں، آئیں آگے بڑھیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، تعجب ہو زندگی پر، ارمان اور افسوس ہو زندگی پر، جس زندگی نے سب کچھ اس لیے سیکھا کہ میں دنیا کیسے کماؤں، پیسہ کیسے آئے گا، روپیہ کیسے بنے گا، میری دولت کیسے اچھی بنے گی، اس تعلیم کے لیے 6 گھنٹے سے 12 گھنٹے بھی وہ لگا دیتا، اس لیے صرف کرتا ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو، روپیہ بن جائے، پیسہ بن جائے، 12 گھنٹے دنیا کی تعلیم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نادان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ کے بندو، افسوس ہو تیری زندگی، تیرے پاس رب کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اس کو پڑھا کر، اس کو پڑھا کر اور سمجھ کے پڑھا کر۔ جب تو سمجھ کے پڑھے گا تو قرآن کی ہر آیت تیرے دل پر دستک دے گی، ہر لفظ تجھے ایک نیا سبق دے گا، ہر آیت تجھے ایک نیا درس دے گی، ہر جملہ تیری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر تجھے وہ لذت ملے گی، تجھے وہ سرور ملے گا، تیری زندگی کو اطمینان ملے گا، جو لذت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے میرے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیری مرضی، تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم، اللہ تو معاف کر دے پھر بھی تو العزیز ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں حتی اصبح، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا۔ امتی صرف ایک آیت، صرف ایک آیت کے لیے اتنا وقت، صرف ایک آیت کے لیے اتنے لمحات، صرف ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہجد کا ایک طویل قیام کر لیا اور ایک آیت کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتی اصبح، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ہو۔ آپ بھی ٹھہر جائیں قرآن پڑھتے پڑھتے، آپ بھی رک جائیں قرآن پڑھتے پڑھتے کہ میرا رب مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، میرا رب مجھے کیا سمجھا رہا ہے، میرا رب مجھے کون سی نصیحت کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت اس جملے سے مجھے کون سا سبق مل رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، میں ویسے نہیں گزروں گا جب تک میں سمجھ نہ لوں، جب تک میرے دل پر یہ الفاظ دستک نہ دے دے، جب تک میری زندگی میں انقلاب نہ آ جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہی حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ آپ سے کہہ رہا، اللہ آپ سے کہہ رہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، سمجھ سمجھ کر پڑھا کرو، اس طرح پڑھو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو۔ عزم کریں یہ رمضان ایسا ہو
یہ رمضان ہمیں سکھا دے ہم پوری زندگی قرآن پڑھیں اور ایسا پڑھیں کہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، اور ہم بھی ایسے بندے بن جائیں، ہم بھی ایسے بندے بن جائیں کہ نیند سے زیادہ قرآن سے محبت، ہم بھی ایسے بندے بن جائیں جس بندے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، قوم یتملکنی، جو راتوں کو اٹھ کے مجھ سے باتیں کرتا ہے، وَيَتْلُو آیاتی، مجھ سے اس طرح باتیں کرتا ہے کہ میری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے رب سے کچہری کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں؟ قرآن کو ایسا پڑھیں گویا کہ اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو کا حق ادا ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کا حق ادا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منکم یرید ان یحدث ربہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کرے، اللہ سے کلام کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھا کرے، وہ قرآن کی تلاوتیں کیا کرے۔ میرے بھائیو، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم گزر کے چلے جائیں، بس اس طرح پڑھ کے چلے جائیں کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم یا 3 دن میں قرآن ختم کر دیتا ہے، یوں سمجھو وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ میرے بھائیو، ہمیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے یہ تو زیادہ پڑھنے والا ہے، یہ تو زیادہ وقت دینے والا ہے، یہ قرآن کے لیے اتنے اوقات صرف کرنے والا ہے کہ اتنی جلدی پڑھ کے یہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا حق ادا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، دوسری بات، اس رمضان میں یہ بھی عزم کر لیں کہ ہم نے صدقات میں، انفاق فی سبیل اللہ میں آگے نکلنا ہے۔ کس کے پاس کتنی دولت ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا، کون کتنا امیر، کون کتنا بڑا دولت مند بن گیا ہے، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کون کتنا پر رونق ہے، کس کی زندگی پرتعیش ہے، کون کتنا خوبصورت ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارا رب تو تمہارے دل کو دیکھتا، کس دل میں کیا ہے، کتنے اخلاص سے صدقہ دیا ہے، کتنی محبت سے صدقہ دیا ہے، کتنی سچائی کے ساتھ اس نے رب کے راستے میں خرچہ کیا ہے۔ اور جب کوئی اس منزل پہ آتا ہے نا، اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے نے میرے راستے میں کتنا دیا، اللہ پھر اخلاص کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے پاس ایک سائل آتا ہے، اس نے پوری قوم سے مانگا تھا، پوری قوم سے سوال کیا تھا، فمنعوا، ساری قوم نے اسے منع کر دیا۔ کسی نے سوچا میرا رشتہ دار نہیں ہے اس لیے نہیں دیتا، کسی نے سوچا میری زبان نہیں بولتا اس لیے نہیں دیتا، کسی نے سوچا میرے علاقے کا نہیں ہے میں اس لیے نہیں دیتا۔ فمنعوا، ساری قوم نے اس کو منع کر دیا، وہ مستحق تھا، وہ حقدار تھا، لیکن قوم نے اس سے منع کر دیا۔ اب یہ مایوس ہو کر اس پوری قوم سے الگ نکل جاتا ہے، دور نکل جاتا ہے۔ یہ سائل، یہ مستحق، یہ صدقے کا حقدار جب دور چلا گیا تو تنہائی کے لمحات میں اس پوری قوم سے ایک شخص نکلتا ہے، تنہائی میں جا کر اس سائل سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے بعد فَأَعْطَاهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنا صدقہ اس مستحق کو، اس سائل کو دیتا ہے، اور اس طرح دیتا ہے کہ لا يعلمه الا اللہ، اس کے صدقے کو صرف اللہ جانتا ہے۔ والذی آتا، دوسرا وہ جانتا ہے جس نے اس سے صدقہ لیا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان اس کے صدقے کو جاننے والا نہیں۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا دیا تھا، اس نے کتنا خرچہ کیا تھا، اس کا انفاق کتنا بڑا تھا، اس نے کتنی زیادہ دولت خرچ کی تھی، بات یہ ہے لا یعلمہ الا اللہ، اس نے اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا جسے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے کچھ راز ایسے بھی ہونے چاہیے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، بس کچھ راز ایسے ہو، زیادہ ہو تو اچھا ہے، کوئی ایک تو راز ایسا ہو جسے صرف اللہ جانتا ہے، جسے دنیا کا کوئی انسان نہ جانتا ہو، لا یعلمہ الا اللہ۔ یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ آپ کی زندگی کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو صرف تمہارا رب جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہو کہ میرے بندے کی یہ نیکی ہے، اور اسے اتنا چھپا دیں، اسے اتنا چھپا دیں، اسے اتنا چھپا دیں کہ تکبر کا خیال نہیں آئے۔ کسی کو علم ہی نہیں ہوگا تو تکبر کہاں سے ہے؟ اسے اتنا چھپا دیں کہ ریا کا خیال ہی نہ آئے، کسی کو علم ہی نہیں ہوگا تو ریا کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو صدقہ اس طرح دے لا یعلمہ الا اللہ، جس کو صرف اللہ جانتا ہے، جسے صرف اللہ جانتا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے۔ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کو کتنی طاقت ہے، اللہ کی نظر تو آپ کے دل پر ہے نا۔ آپ کتنی محبت سے دیتے، آپ کتنی سچائی سے دیتے، آپ کتنے خلوص سے اللہ کے دین کی مدد کرتے۔ صحابہ تو وہ بھی آئے تھے، صحابہ تو وہ بھی آئے تھے نا جن کے پاس صدقے کی دوسری طاقت نہیں تھی، ایک مٹھی کے برابر کھجور لے کر صدقہ دینے آ گئے۔ ہماری مسجد میں کوئی ایک مٹھی کا صدقہ لے کے آئے، ہم سب اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس کا مذاق نہیں اڑایا تھا؟ میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کی نظر آپ کے دل پر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کس انداز سے دے رہے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ دے رہے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، دولت، پیسہ اور روپیہ ہوتا خرچ کے لیے، یہ کہاں بھی جائے گا، یہ اڑ جائے گا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ خرچ ہونے والا ہے۔ کوئی کتنا بخیل بن جائے، مجبور ہو کے خرچ کر ہی دیتا ہے، لیکن فرق ہے اللہ کیا چاہتا اور شیطان کیا چاہتا، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو جو سمجھ گیا، وہ خرچ کے مقصد کو سمجھ گیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ فقیر بن جائے گا، کنگال بن جائے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، تیرے پاس کیا بچے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تیرے خاندان میں، اہل خانہ، تیرے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے محتاجی اور فقیری کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دے گا تو محتاج ہوئے گا، اللہ کے راستے میں دے گا تو فقیر بن جائے گا۔ ایک طرف سے یہ وسوسہ دیتا ہے، ایک طرف سے یہ وسوسہ دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا تو فقیر بن جائے گا، اور دوسری طرف وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، خواہشات میں، فحشاء میں، برے خرچے میں، فضول خرچے میں شیطان اکساتا ہے جا اس طرف خرچ کر لے، ضرورت نہیں تھی۔ اتنا بڑا زندگی میں اسراف ہوا کہ کروڑوں روپے اس میں لگ گئے۔ حساب تو کریں، احتساب تو کریں۔ مثال مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک سگریٹ پینے والا انسان اپنی زندگی کا حساب کرے کہ ایک نشے پر، ایک حرام کام پر، ایک حرام چیز پر اپنی زندگی کا کتنا پیسہ اس نے اڑا دیا۔ حساب تو کریں، احتساب تو کریں اپنی زندگی کا، ایک حرام چیز پر، اللہ کی نافرمانی میں، ایک گناہ کے کام میں۔ ایسی 20 مثالیں ہیں، ضرورت نہیں تھی، اس نے خرچ کر دیا، اس نے اسراف کر ڈالا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان نے فحاشی کا حکم دیا، یہ کر گیا۔ اس نے عیاشی کا حکم دیا، یہ کر گیا۔ اس نے اسراف کا حکم دیا، یہ کر گیا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے۔ قرآن نے کہاں بھی
کتنے بڑے مجرم کو شیطان کا بھائی نہیں کہا، اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ ایک نکتہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے، ایسے شخص کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ میرے بھائیوں، جو بغیر خرچے کے گناہ کرتا ہے نا، وہ اکیلا ہی کرتا ہے، وہ تنہائی ہوتا ہے، اور جو خرچہ کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے اس گناہ میں ہزاروں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ میں شامل ہونے کا کام، شامل کرنے کا کام تو شیطان کا ہے، اور یہ اسراف کرنے والا بڑے شوق سے کرتا ہے، یہ عیاشیاں کرنے والا بڑے شوق سے کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ایک شیطان کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں، تمہاری زندگی کے سبھی گناہ معاف ہو جائیں۔ واللہ یعدکم، اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا وعدہ، رب کے وعدے پر تو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل، اپنی مہربانیوں کا وعدہ کرتا ہے۔ جس پر اللہ کی مہربانیاں ہو جائیں اس کی زندگی میں بھلا کون سی کمی ہوگی، اس کی زندگی میں بھلا کون سا نقص ہوگا؟ جس پر اللہ مہربان ہو جائے، میرے بھائیو، یہ جذبہ، یہ سخاوت کا جذبہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ جس دل کو مل جاتا ہے، جس کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے میں نے گناہوں میں خرچ نہیں کرنا، میں نے نافرمانیوں میں خرچ نہیں کرنا۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور جب وہ خرچ کر دے تو ایک جملہ کہتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلے میں شکریہ نہیں چاہتے۔ میرے بھائیو، ہم نے ایسا بننا ہے، ہم نے ایسا بننا ہے جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ قرآن پڑھنے والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم نے وہی بننا ہے۔ ہم نے وہ بننا ہے، وہ سخاوت کرنے والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس رمضان کا ہمارا یہ بھی ہدف ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہدف، انتہائی اہم ہدف، جس میں کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آئے آگے بڑھیں۔ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی لے کر ہی رہے، اصرار بھی کرنا ہے، تکرار بھی کرنا ہے، عاجزی بھی پیش کرنی ہے، نیاز مندی بھی پیش کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، مانگتے ہوئے سوال کرتے کرتے اپنے لمحات کو صرف کرنا ہے۔ سحری کے اوقات میں تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، روزہ رکھنے والے تو روزہ رکھتے ہیں، جانتے ہو سحری کا سب سے اچھا کام، رمضان ہو یا غیر رمضان، سحری کے وقت کا سب سے اچھا کام تہجد کے ساتھ ساتھ استغفار۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رب العالمین نے فرمایا میرے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ سحر کے اوقات میں جب بھی وہ اٹھا کرتے ہیں ان کا اکثر ایک ہی سوال ہوتا ہے، میرے اللہ مجھے معاف فرما، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں، عزم مصمم کریں کہ ہم نے قرآن کو ایسا پڑھنا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں، صدقات و خیرات میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایسا آگے بڑھنا ہے کہ ہم سے اللہ کی محبت ہو جائے۔ ایسی توبہ کرنی ہے کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہم سے اللہ کی محبت ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔